العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ساتھیوں، اگر درمیان میں کچھ جگہ ہے تو تھوڑا سا آپ لوگ آگے بڑھ جائیں تاکہ بعد میں آنے والوں کے لیے تھوڑا سا دقت نہ پیش آئے. جیسے ہمارے بھائی لوگ تھوڑا سا تکلف کریں آگے بڑھ جانے کے لیے جہاں پر ہے. جی، ویسے بھی گرمی کا موسم، سردی کا موسم ہے، گرمی نہیں لگے گی انشاءاللہ انشاءاللہ. ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو پیارے پیارے نام ہیں اور اعلیٰ صفات ہیں، ان کے بارے میں یہ بات بار بار گزر چکی ہے کہ اہل سنت و جماعت کے ایمان کا ایک حصہ یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں اور صفتوں پر بھی ایمان لایا جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں اور صفتوں پر ایمان لانے میں یہ چیز بھی داخل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو نام ہے اور اس نام کا جو معنی ہے، اس نام کا جو تقاضا ہے، عربی زبان کے لحاظ سے جو کچھ ہے ہمیں اس کو بھی مانا جائے. نہ ہم اس کے معنی کے بارے میں یہ کہیں کہ بھائی اس کا معنی عربی میں تو یہ ہوتا ہے لیکن اللہ کے لیے اس کا معنی کیا ہے ہم نہیں جانتے. جیسے مثال کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ایک لفظ جو صفت استعمال ہوئی وہ ہاتھ کی ہے. اب کوئی یہ کہے کہ بھائی ہاتھ نہیں، اس سے مراد قدرت ہے، تو ہم کہیں گے نہیں. عربی زبان میں ہاتھ کے معنی، ید کے معنی کیا ہوتا ہے؟ ہاتھ ہے کہ نہیں ہے؟ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کا بھی ہاتھ ہے لیکن اس کے ہاتھ کیسے ہیں، اس کی کیسی صفت ہے، ہم اس کو نہیں جانتے. لیکن چونکہ قرآن مجید عربی زبان میں نازل ہوا ہے اور عربی میں ید ہاتھ کے معنی، ید کے معنی کیا ہوتا ہے؟ ہاتھ کے ہوتا ہے. وجہ کے معنی چہرے کے ہوتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہاتھ اور چہرہ ہے لیکن اس کی کیفیت کیا ہے ہم اس کو بیان نہیں کرتے. تو ہمارے ایمان کا ایک حصہ ہے کہ ہم اس کے ناموں پر ہم ایمان لے آئیں، اس کے معنی کو ہم سمجھیں اور اسی معنی کو مانیں جس معنی میں عربی میں وہ دلالت کرتا ہے. البتہ ہم یہ نہیں کہیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہاتھ ہمارے ہاتھ کے طریقے سے ہے، اللہ کا چہرہ ہمارے چہرے کے طریقے سے ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا آنا ہمارے آنے کے طریقے سے ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا نازل ہونا ہمارے نازل ہونے کے طریقے سے. مثال کے طور پر ہم کرسی پر بیٹھے ہیں، جب ہم کرسی سے اتریں گے تو کرسی خالی ہو جائے گی نا، ہے نا؟ لیکن اللہ تبارک و تعالی عرش کے اوپر مستوی ہے. لیکن عرش سے اللہ کے بارے میں جو فرمایا گیا ہے قرآن مجید میں بھی آنے کی صفت ہے اور حدیثوں کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالی کے روز آنا، آدھی رات کے بعد سمائے دنیا پر نازل ہونے کا ذکر ہے نا. ہم یہ کہیں گے اللہ تبارک و تعالی نازل ہوتا ہے، اس کے نزول کی کیفیت کیا ہے ہم نہیں جان سکتے. وہ اس بات پر قادر ہے کہ وہ نازل بھی ہو اور عرش اس کا خالی بھی نہ ہو، نازل ہو اور عرش اس کا خالی نہ ہو. جیسے اس کی مثال علماء دیتے ہیں کہ جسم کے اندر جو ہمارے روح ہے، ہمارے جسم کے اندر روح ہے. قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ جب انسان سوتا ہے تو اس کی روح نکل جاتی ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن ہمارے جسم سے روح نکلتی بھی ہے اور ہمارا جسم روح سے خالی بھی نہیں ہوتا.
اس لیے کہ انسان مردہ ہو جاتا ہے؟ نہیں مرتا ہے کہ نہیں ہے؟ اس کی ایک کیفیت یہ ہوتی ہے کہ روح کی وہ کیفیت جو حالت بیداری میں رہتی ہے، حالت خواب میں، تو ہماری روح کیا ہے؟ قبض کر لی جاتی ہے۔ اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها۔ قرآن مجید سورہ زمر میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ روحوں کو موت کے وقت قبض کر لیتا ہے، اور جس کی موت نہیں آتی اس کی روح کب قبض کرتا ہے؟ خواب میں قبض، نیند میں قبض کرتا ہے نا؟ تو انسان جب سوتا رہتا ہے تو مر جاتا ہے کہ زندہ رہتا ہے؟ روح باقی رہتی ہے نا، لیکن روح قبض بھی کر لی گئی ہے۔ جو ہمارے روح، ہم ایک مخلوق ہیں، ہمارے ساتھ یہ معاملہ ہے، تو اللہ تبارک و تعالی عرش عظیم سے نازل بھی ہوتا ہے، لیکن عرش اللہ تعالیٰ کا خالی بھی نہیں ہوتا۔ علی کل حال یہ تو موضوع دوسرا ہے۔ میں آپ لوگوں سے جو عرض کر رہا تھا وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء اور صفات کے اوپر ایمان لانا ہمارے ایمان کا بہت بڑا حصہ ہے، اور اس کے معنی کو اسی معنی میں سمجھنا ہے جس معنی میں قرآن مجید، جس لغت میں، جس زبان میں قرآن مجید نازل ہوا ہے۔ البتہ ہم اس کی کوئی تعویل، اس کی توجیہ، اس کا انکار وغیرہ نہیں کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو نام قرآن و حدیث میں وارد ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے جس نام کا تعلق ہم سے اور آپ سے گہرا اور دائمی ہے، وہ ان ناموں میں سے ایک نام اللہ تبارک و تعالیٰ کا وکیل بھی ہے۔ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک نام وکیل بھی ہے۔ آج کی گفتگو ہماری آپ کی اللہ کے نام وکیل سے متعلق ہوگی، بلکہ اللہ کے ایک نام اور کو، ایک اور نام کو جو کفیل ہے، چونکہ دونوں کا معنی تقریباً کیا ہے؟ ایک ہے وکیل عام ہے اور کفیل خاص ہے، تو ان دونوں ناموں سے متعلق آج ہماری آپ کی گفتگو ہوگی۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ نام اور یہ صفت وکالت متعدد جگہ استعمال ہوئی ہے، بہت سی جگہ استعمال ہوئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا صرف یہ نام قرآن مجید میں 14 جگہ سے زیادہ آیا ہے۔ کتنا؟ 14 جگہ اس کا استعمال ہوا، اور حدیثوں میں تو بہت زیادہ استعمال ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ سورہ نساء میں ارشاد فرماتا ہے وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ۔ اللہ تعالیٰ ہی کی ملکیت میں ہے وہ جو کچھ آسمان میں ہے اور زمین میں ہے۔ آسمان اور زمین کی ہر چیز کس کی ملکیت میں ہے؟ اللہ کی ملکیت میں ہے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اور یہ جو اللہ کی ملکیت میں آسمان اور زمین اور اس کی ساری چیزیں ہیں، اللہ تبارک و تعالی اس میں وکالت کے لیے کافی ہے۔ اللہ وکیل ہونے کے لحاظ سے کافی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اس کا انتظام کرنے کے لحاظ سے، اس میں تصرف کرنے کے لحاظ سے اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ حکم دے رہا ہے وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ، وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ وَدَعْ أَذَاهُمْ۔ کافروں کی بات اور منافقوں کی بات اب قبول نہ کیجئے، آپ کے اوپر چاہے جو اعتراضات کریں اس کی طرف آپ توجہ نہ دیجئے۔ وَدَعْ أَذَاهُمْ، آپ کو اگر اذا پہنچا رہے ہیں، تکلیف، تو اس پر بھی آپ کو توجہ نہیں دینی چاہیے۔ وَكَفَى وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، بھروسہ کس پر ہونا چاہیے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ پر۔ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اور اللہ تعالیٰ کافی ہی ہے کہ تمہارا وکیل بن جائے، تمہاری طرف سے دفاع کرے، تمہاری حفاظت کرے، تمہاری مشکلات کو اللہ تعالیٰ آسان کرے۔ تو وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، تو اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ نام متعدد جگہ استعمال ہوا ہے۔ لہذا سب سے پہلے ہم یہ جانیں کہ وکیل کا معنی کیا ہوتا ہے۔ وکیل کا معنی کیا ہوتا ہے؟ دیکھیے، وکیل، وکلا، یکیلے کو معنی، یکیلو کا معنی اصل میں ہوتا ہے بھروسہ کرنا، کسی معاملے میں کسی پر اعتماد کرنا، اپنا سارا کام کسی کے سپرد کر دینا، یہی وکلا یکیلو ہے۔ اسی سے بنا ہے توکل۔ کیا بنا اسی سے؟ توکل، یعنی گویا بندہ اللہ تبارک و تعالی کے سامنے اپنی عاجزی ظاہر کرتے ہوئے اپنا سارا معاملہ کس کے حوالے کر رہا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی کے۔ اس سے جو کچھ ہو سکتا ہے، جتنی کوشش ہو سکتی ہے کر رہا ہے، اور آخر میں انجام اور نتیجہ کس کے حوالے کیے ہوئے ہے؟ اللہ تعالیٰ کے۔ یہی چیز کیا ہے؟ توکل ہے۔ اسی سے بنا ہے وکیل۔ کیا بنا ہے؟ وکیل۔
وکیل کے اصل میں لغوی معنی یہ ہے کہ انسان جو کام خود نہ کر سکے یا نہ کرنا چاہے، خود وہ کام نہ کر سکے یا نہ کرنا چاہے، اسے کسی اور کے سپرد کر دے، یہی وکیل ہے۔ جیسے کورٹ میں ہے نا، اپنا کیس اکیلے نہیں لڑ سکتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ اس کے لیے کیا کرتے ہیں آپ لوگ؟ کسی وکیل کو۔ تو وکیل جو ہے یہ نام ہمارے اردو میں بہت استعمال ہے، اور بدقسمتی سے آج ایک زیادہ مشہور ایک خاص معنی میں ہو گیا ہے، کس کے؟ عدالت کے اندر اور کورٹ میں ہماری طرف سے جو کیس لڑتا ہے اس کے لیے نام کیا ہے؟ خاص ہو گیا ہے کہ نہیں ہے؟ جیسے اردو کا شاعر کہتا ہے، بہنے ہیں اہل ہوس، مدعی بھی منصف بھی، کسے وکیل کریں کس سے منصفی چاہیں، ہم اپنا وکیل کس کو بنائیں۔ تو وکیل یہ پیشہ ساتھیوں اصل کے لحاظ سے، حقیقت کے لحاظ سے بڑا اہم ہے۔ کیوں؟ اس لیے آپ گویا کسی کے وکیل بن رہے ہیں تو جو کام اپنا نہیں نپٹا پا رہا ہے گویا آپ اس کی مدد کر رہے ہیں، اس کے ساتھ خیرخواہی کر رہے ہیں۔ لیکن وضعی جو قوانین ہیں اس کے ہیر پھیر کی وجہ سے یہ نام اتنا بدنام ہو گیا ہے کہ اکبر الہ آبادی نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ پیدا ہوا وکیل تو شیطان نے کہا، پیدا ہوا وکیل تو شیطان نے کہا، لو آج ہم بھی صاحب اولاد ہو گئے، ہے کہ نہیں ہے؟ اس قدر بدنام ہو گیا، حالانکہ یہ بڑا بہترین سا پیشہ ہے۔ اس میں اگر انسان سوچے تو بہت بڑا اجر و بہت بڑا ثواب ہے۔ اپنے بھائی کی ضروریات کو پوری کرنا ہے، اپنے بھائی کی مدد کرنا ہے، یہ بڑا بہترین پیشہ ہے۔ لیکن زمانے کے یا حالات کے ہیر پھیر سے یہ جو ہے، حتیٰ کہ خود اس کا اعتراف وہ لوگ بھی کرتے ہیں۔ چنانچہ یہ ایک شاعرہ ہے ہمارے خیال سے کوثر شرق پوری، وہ کہتی ہے، وکیلوں کی وکالت کر رہی ہوں، وکیلوں کی وکالت کر رہی ہوں، سمجھتی ہوں جہالت کر رہی ہوں۔ وکیلوں کی وکالت کر رہی ہوں، سمجھتی ہوں جہالت کر رہی ہوں، یعنی وہ بھی اس کا مطلب اعتراف کرتے ہیں کہ وکیل جو ہوتا ہے، وکالت جو ہے وہ ایک جھوٹ کا، دھوکے کا، سچ کو جھوٹ کرنا، الٹ کو پلٹ کر دینا، یہ اس کا پیشہ ہے۔ حالانکہ اصل لحاظ سے وکیل کیا ہے؟ ایک بڑا شریفانہ پیشہ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے معنی کو جب ہم وکیل کہتے ہیں تو اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ دیکھیے، اللہ تعالیٰ کو وکیل ماننا یہ لغوی معنی کے قریب قریب ہے، لغوی معنی کے قریب ہے، اس معنی میں کہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنا کارساز مان رہا ہے، اپنا معتمد مان رہا ہے، اپنے تمام معاملات پر نظر رکھنے والا، اپنے تمام معاملات کو تدبیر کرنے والا، اپنے تمام معاملات کو سلجھانے والا کس کو سمجھ رہا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ۔ یہی معنی ہے کس کا؟ اللہ کے وکیل ہونے کا۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک وکیل ہونے کا معنی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی اپنے بندے کو فائدہ پہنچاتا ہے اور باعث ضرر اور نقصان دہ چیز سے کیا ہے؟ بچاتا ہے۔ یہی معنی حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اللہ تعالیٰ ہمارے لیے کافی ہے اور وہی بہترین کارساز ہے۔ یہی وکیل قرآن مجید میں کبھی کبھار یہ وکیل کفیل کے معنی میں، یعنی ضامن کے معنی میں آ رہا ہے۔ کیا؟ اس لیے کفالت کرنا کیا ہے؟ کفالت کرنا ہمارے یہاں استعمال ہے، عام طور پر اس کی کفالت کر رہا ہے۔ کیا ہے؟ یعنی گویا اس کے معاملات کی ذمہ داری کس نے اپنے اوپر اس نے لے لی ہے۔ جیسے یتیم کی کفالت، یتیم کے کھانے پینے، اس کے انتظام کی ذمہ داری کس نے لے لی ہے؟ کسی نے، جیسے حدیث میں انا وکافر الیتیم، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا، وکفلھا زکریا، حضرت زکریا علیہ السلام ان کے ذمہ دار بنے۔ تو اسی طریقے سے کفیل کا معنی کیا ہے؟ ضمانت لینا اور ذمہ داری قبول کرنا، اور اسی معنی میں وکیل بھی آتا ہے۔ جیسا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے جب حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس سے آئے، حضرت یوسف علیہ السلام نے کہہ دیا کہ تمہارا جو بھائی ہے اس کو بھی لے کر کے آنا، ورنہ اب تمہیں کچھ ہم دیں گے نہیں۔ تو بھائی گئے اپنے والد کے پاس واپس جا کر کے، تو والد سے کہا کہ منع من الکیل، اب ہمیں کچھ ملنے والا نہیں ہے۔ کیوں؟
یہاں تک کہ ہم اپنے بھائی کو لے کر کے ارسل معنا اخانا نقتل، ہمارے بھائی کو بھی بھیجیے ساتھ میں تاکہ ہم اس کا بھی حصہ لے کر کے آئیں، اس لیے کہ ہمیں منع کر دیا گیا ہے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ لن ارسلہ معکم حتی تؤتونی موثقا من اللہ، نہیں کیا ہے، حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا تھا لتأتوننی بہ الا ان یحاط بکم فلما آتوہ موثقہم قال اللہ علی ما نقول وکیل۔ فلما آتوہ موثقہم، جب ان لوگوں نے پکا وعدہ کر لیا کہ ہاں ہم اپنے بھائی کو لے جا رہے ہیں، اس کی حفاظت کریں گے یوسف کے طریقے سے، اس کے بارے میں ہم کسی شرارت سے کام نہیں لیں گے، اس کی مکمل حفاظت کریں گے، تب حضرت یعقوب علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ واللہ علی ما نقول وکیل، جو کچھ میں کہہ رہا ہوں اس پر یاد رکھو میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو ضمانت گواہ بنا رہا ہوں، اللہ تعالیٰ کو ضمانت والا بنا رہا ہوں، اور قیامت کے دن یہ تمہارا اس بات پر کیا ہے، حساب بھی وہ لے گا۔ تو اسی طریقے سے وکیل کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ضامن کے بھی ہوتا ہے۔ ساتھیو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وکیل ہے تو اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ دیکھیے متعدد چیزیں اس میں داخل ہیں۔ دیکھیے پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام مخلوق کا خالق ہے، تمام مخلوق کا رازق ہے، ان کی پرورش کرتا ہے، ان کی حفاظت کرتا ہے، ان کی پرورش کرتا ہے، ان کی حفاظت کرتا ہے، اور ان کی رزق رسانی کا بھی وہ انتظام کرتا ہے۔ اللہ کے وکیل ہونے کا معنی کیا ہے؟ تمام مخلوقات کا خالق کون ہے؟ وہی ہے۔ انتظام کون کر رہا ہے؟ وہی کر رہا ہے۔ ان کی حفاظت کون کر رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کی وکالت کا اور کفالت کا ایک مظہر یہ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو سردی اور گرمی سے بچنے کے طریقے بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں آپ کو بتلائے ہیں۔ اللہ نے جب ہمیں بھیجا ہے تو ضمانت بھی لی ہے کہ سردی کے موسم میں تمہاری حفاظت کروں گا، یعنی سردی سے بچنے کا انتظام بھی تمہیں میں سکھلاؤں گا، ہے نا؟ اسی طریقے سے گرمی سے بچنے کا بھی تمہیں انتظام میں کروں گا، تمہارے انتظام کروں گا۔ اور اللہ تعالیٰ آپ جانتے ہیں کہ کس طریقے سے اللہ نے اس کا انتظام کیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے وکیل ہونے کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام مخلوقات کا خالق ہے، ان کا رازق ہے، اور رزق رسانی کے تمام وسائل اس نے بنائے ہیں اور اس نے ذمہ لیا ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ الانعام میں، اور میں چاہوں گا کہ ہمارے وہ بھائی جو اردو یا ہندی یا کسی اور زبان میں ہیں اس زبان میں ترجمہ قرآن مجید کا پڑھ سکتے ہیں، تو سورہ الانعام یہ 7ویں پارہ کے ذرا پہلے ایک صفحہ تقریباً، ان اللہ فالق الحب والنوى، یہاں سے لے کر کے پورا صفحہ اور اس کا ترجمہ پڑھیں گے، جہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے بہت سی تکوینی اور انتظامی امور کا ذکر فرمایا ہے کہ پیدا کون کرتا ہے، انتظام کون کرتا ہے، ساری چیزیں ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ آخر میں فرماتا ہے ذالکم اللہ ربکم لا الہ الا ہو، یہ تمہارا رب ہے، لا الہ الا ہو، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، خالق کل شیء، ہر چیز کا پیدا کرنے والا کون ہے؟ وہ ہے فَعْبُدُوهُ، لہذا اسی کی عبادت کرو۔ ساتھیو یہ موضوع سے ہٹ کر ہے لیکن اس چیز کو سمجھ لینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے، ہم آپ جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کی کتنی قسمیں ہیں؟ جی 3 قسمیں ہیں نا، توحید ربوبیت، توحید الوہیت اور توحید اسماء و صفات، ہے نا؟ اللہ تعالیٰ کی توحید ربوبیت کا اقرار ہر دنیا کا ہر انسان کرتا ہے، اللہ یہ کہ جو دہریے ملحد کمیونسٹ ہیں ان کے علاوہ، ورنہ توحید ربوبیت کا اقرار کیا ہے؟ دنیا کا ہر شخص کرتا ہے کہ زمین کا، آسمان زمین کا خالق کون ہے، مالک کون ہے، بارش کون برساتا ہے، حتیٰ کہ ایک غیر مسلم سے بھی اگر کچھ کہیں تو کیا کہے گا؟ اوپر والا سب کچھ کرتا ہے،
یہی تو کہے گا نا، اوپر والا سب کچھ کرتا ہے، مالک ہے جو سب کچھ کر رہا ہے، یہ ہر ایک کا عقیدہ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے جب تم اس بات کا اقرار کرتے ہو کہ وہی خالق ہے، وہی مالک ہے، وہی رازق ہے، تو عبادت صرف اسی کی کیوں نہیں کرتے؟ اس کو تم خالق تو مانتے ہو نا، مالک مانتے ہو نا، رازق مانتے ہو نا، تو اب جہاں جہاں سجدہ کرنا ہوا، دعا کرنا ہوا، بگڑی بنوانا ہوا، تو دوسروں کے پاس کیوں جاتے ہو؟ قبر والے کے پاس کیوں جاتے ہو؟ کسی بت کے سامنے کیوں جاتے ہو جو ایک دن پیدا ہوا، جس کو اس نے پیدا کیا ہے، اور ایک دن مر گیا، چاہے جتنا عظیم رہا ہو، کوئی فرشتہ رہا ہو، چاہے اسے جس نام سے یاد کیا جائے، ہے کہ نہیں؟ کوئی نبی رہا ہو، کوئی ولی رہا ہو، کوئی پیر ہو، کوئی ہو، تو جب مانتے ہو کہ ان سب کا پیدا کرنے والا کون ہے، تو اسی کی عبادت بھی تمہیں کرنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس پر استدلال کیا ہے ہر جگہ۔ تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ذالکم اللہ ربکم، یہ تمہارا رب ہے جو فالق الحب والنوا ہے، ہر چیز کا انتظام کرنے والا ہے، بارش برساتا ہے، زمین سے سبزے اگاتا ہے، بارش کا پانی ایک قسم کا ہے، زمین کی مٹی ایک قسم کی ہے، لیکن اس سے جو پھل نکلتے ہیں، کوئی پھل میٹھا ہوتا ہے، کوئی کھٹا ہوتا ہے، کوئی کڑوا ہوتا ہے۔ اسی زمین میں آپ ٹماٹر بھی بوتے ہیں اور وہی پانی دیتے ہیں، اسی زمین میں مرچا بھی بوتے ہیں، وہی پانی دیتے ہیں، ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن مرچے اور ٹماٹر دونوں کے مدد میں فرق ہے ہی نہیں، فرق ہے۔ یہ کس کی قدرت ربوبیت ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت۔ تو جب سب کچھ یہ کرنے والا ہے، لہذا عبادت بھی کس کی ہونی چاہیے؟ سر کس کے سامنے جھکنا چاہیے؟ یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ساتھیوں بہت بڑی غداری ہے، اللہ کے ساتھ بہت بڑی خیانت ہے۔ آپ کا کفیل آپ کو وہاں سے لے کر کے آئے، دکان کھلوا دے، سارا انتظام کر دے، اور آپ جو کمائیں کس کو دیتے جائیں؟ آپ کسی اور کو دیں تو راضی ہوگا وہ؟ جی۔ تو اللہ تعالیٰ نے پیدا آپ کو کیا، اس زمین میں آپ کے رہنے کا انتظام کیا، آپ سختی، سردی اور گرمی ہر چیز سے بچنے کا انتظام آپ کا کس نے کیا ہے؟ اللہ نے کیا ہے۔ تو پھر دوسرے کے سامنے اپنا سر کیوں جھکاتے ہو؟ دوسرے کا گن کیوں گاتے ہو؟ یا اللہ کے بجائے یا علی کے نعرہ کیوں لگاتے ہو؟ یا اللہ کے بجائے یا رام کا نعرہ کیوں لگاتے ہو؟ یا اللہ یا یشروسی کو نہیں پکارتے؟ یہ ہے اصل توحید ساتھیوں، جس کو اللہ تعالیٰ ثابت کرنا ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ذالکم اللہ ربکم لا الہ الا ہو، یہ ہے تمہارا رب، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، خالق کل شیء، ہر چیز کو پیدا اس نے کیا ہے، لہذا کیا ہونا چاہیے؟ فاعبدوہ، اسی کی تم عبادت کرو، اور یاد رکھو وہو علی کل شیء وکیل، وہو علی کل شیء وکیل، ہر چیز کے اوپر وکیل کون ہے؟ وہی محافظ ہے، وہی نگراں ہے، وہی رزق دیتا ہے، وہی حفاظت کرتا ہے، لہذا عبادت کس کی ہونی چاہیے؟ اسی کی ہونی چاہیے۔ ایک جگہ اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، جیسا کہ ابھی ہم نے آپ کے سامنے شروع میں آیت تلاوت کی، رب المشرق والمغرب، مشرق اور مغرب کا مالک کون ہے؟ یہاں رب کے معنی کیا ہے؟ پالنے والا نہیں ہے۔ ہم نے پہلے بتایا تھا ہمارے یہاں رب کا معنی بڑا مختصر لیتے ہیں، کیا؟ پالنے والا، حالانکہ رب کے معنی صرف پالنے والا نہیں ہوتا، یہ بہت چھوٹا سا معنی ہم نے لیا ہے۔ رب کے معنی خالق کے بھی ہوتا ہے، ذالکم اللہ ربکم لا الہ خالق کل شیء، رب کے معنی کیا ہوتا ہے؟ خالق کے بھی ہوتا ہے۔ رب کے معنی مالک کے بھی ہوتا ہے، رب المشرق والمغرب، مشرق اور مغرب کا مالک ہے، پالنہار نہیں ہے، ترجمہ غلط ہے یہاں پر۔ کیا ہے؟ مشرق اور مغرب کا مالک ہے۔ جب مشرق اور مغرب کا مالک ہے تو عبادت بھی کس کی؟ لا الہ الا ہو، اسی کی عبادت ہونی چاہیے۔ لہذا ہم تمام کو حکم ہے فاتخذوا وکیلا، اسے ہی اپنا وکیل، اسے ہی اپنا ذمہ دار، اسے ہی اپنا تمام امور کام کا انتظام کرنے والا کسے بنائیے آپ؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کو۔ تو ساتھیوں اس قسم کی آیتیں تو بہت زیادہ ہیں۔ تو علی کل حال اللہ تبارک و تعالیٰ کے وکیل ہونے کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ اس روئے زمین کا پیدا کرنے والا، انتظام کرنے والا، ضرر اور نفع کا مالک کس کو مانا جائے؟ اللہ تعالیٰ کو۔ دوسرا معنی اللہ تعالیٰ کے وکیل ہونے کا وہ ہے
کہ اللہ تبارک و تعالی، دیکھیے وکیل کے لیے کچھ چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے. آپ وکیل کس کو بنائیں گے؟ وہ جو معاملے کو اچھی طریقے سے سمجھتا ہو، اس کا علم رکھتا ہو. کہ روڈ سے پکڑ کے کسی آدمی کو وکیل بنا دیں گے آپ؟ ہاں، وکیل کس کو بنائیں گے؟ جو اس کیس کو، اس معاملے کو اچھی طریقے سے سمجھ رہا ہو. ایک چیز. دوسری چیز، سمجھ رہا ہونے کے ساتھ ساتھ اسے نپٹانے کی اس کے اندر صلاحیت بھی پائی جائے. ہے بات کہ نہیں ہے؟ ورنہ حق نہ حق تو بہت لوگ جانتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ ہم جانتے ہیں کہ ہاں یہ بات حق ہے، لیکن اگر ہمیں کسی کے سامنے کھڑا ہو کے بات کرنا پڑے تو ہم نہیں کر پائیں گے. تو پہلی چیز کیا ہے؟ اس کو اس کا علم ہونا چاہیے. اور دوسری چیز کیا ہے؟ اس کو صلاحیت بھی ہونی چاہیے کہ اس چیز کو اچھی طریقے سے نپٹائے. اور تیسری چیز کیا ہونی چاہیے؟ بڑی اہم ہے کہ حقیقی وکیل وہ ہوگا جو آپ کے بارے میں صدق نیت اور مخلص ہو. ہے کہ نہیں؟ وہ اخلاص، سچا ہو. دوسرے الفاظ میں کہہ لیجئے، اپنے کیس لڑنے کے بارے میں کیا ہو؟ وہ سچا ہو. یہ نہیں ہے کہ دوسرا کوئی آن میں اسے رشوت دے دو تو آپ کے کیس کو ہرا دے. تو صحیح وکیل مانا جائے گا؟ اس کو کوئی مانیں گے؟ نہیں مانیں گے. تو اللہ تبارک و تعالی گویا کی وکیل ہے اس معنی میں کہ اللہ تعالیٰ اپنے وسیع علم کی بنیاد پر اور کمال قدرت کی بنیاد پر، اس لیے کہ جتنی قدرت اللہ تعالیٰ کو ہے کسی اور کو، جتنا علم اللہ کو ہے کسی اور کو، تو اللہ تعالیٰ اپنے وسیع علم اور کمال قدرت کی بنیاد پر اپنے بندوں کے تمام معاملات کی حفاظت کرتا ہے. جیسے وکیل آپ کے حق کی حفاظت کرتا ہے، کوئی ضائع نہ ہونے پائے، ایسے اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ہے؟ اپنے بندوں کے تمام چیزوں کی کیا فرماتا ہے؟ حفاظت کرتا ہے. اسی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا. آسمان اور زمین کی ساری چیز کیا ہے؟ اللہ کی ہے. وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اور اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت کرنے کے لیے کافی ہے، کسی کا محتاج نہیں ہے. اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے وکیل ہونے کا ایک معنی اور ایک مفہوم یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کے طرف سے دفاع بھی کرتا ہے. بندوں کی طرف سے دفاع بھی کرتا ہے. کیا معنی؟ یعنی اگر بندوں کو کوئی دشمن نقصان پہنچانا چاہے، اسی لیے دیکھیں اللہ تعالیٰ نے عام لوگوں کو بھی یہ صلاحیت دی ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو طریقہ بتایا کہ سانپ سے کیسے بچ سکتے ہیں. حتیٰ کہ سانپ کے توڑ کے لیے ہمیں اور آپ کو علاج بتایا اللہ تعالیٰ نے. آج اتنی ترقی کرنے کے بعد لوگوں نے جانا تو کیا جانا؟ تریاک کا پتہ آج سے ہزارہ سال لوگوں نے پہلے نکال لیا. تریاک کیا ہے؟ وہ ہے کہ نہیں؟ اور یہ صرف ہمیں اور آپ کو نہیں، جانوروں کو ایک شخص نے بتایا کہ ایک بار ایک علاقے میں بندر بہت پریشان کرنے لگے. تو کیا کام کیا کہ ایک شخص نے کیا کیا کہ وہاں پر کچھ ایسی چیزیں جو بندر کھاتے تھے نا، اس میں زہر ملا کر کے رکھ دیا وہاں پر کہ آئیں، اور کہا کہ بندر آئے، ایک کھایا اور اس کے اوپر اثر ہو گیا، پلٹنے لگا. تو کہا دوسرے جو بندر تھے فوراً وہاں سے غائب ہو گئے، اور کچھ دیر کے بعد اپنے ہاتھ میں ایک لکڑی لے کر کے آ رہے ہیں. لکڑی ساتھ میں ہے، اس کو ساتھ رکھتے ہیں، وہ جو چیز جس میں در اس کو کھاتے جا رہے ہیں، لکڑی یہ کھاتے جا رہے ہیں. یہ طریقہ کس نے بتایا ہے ساتھیو؟ کس نے بتایا؟ خود ہمارے بھائی نے دیکھا سکندرا آگرہ کے اندر کہ چھوٹے چھوٹے 8-10 بندر ہیں. اپنی آنکھوں کی دیکھی بات بتائی، اور ادھر سے ایک بڑا بندر آتا ہے اور تھپ کو اپنی دم سے اپنے ہاتھ سے مارتے ہوئے چلا جاتا ہے. وہ چھوٹے چھوٹے سے ہیں، دب کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. پھر تھوڑی دیر کے بعد جاتا ہے، ہنستا ہوا پھر آتا ہے، پھر ان کو مار کر کے ایسے 2-3 بار کیا. تو ان چھوٹے بندروں، دیکھیے یہ اللہ تعالیٰ وکیل ہے ان کا، ان کی طرف وکالت کر رہا ہے، دفاع کا طریقہ سکھایا ہے. کہا اس کے بعد پھر جب وہ آنا چاہا تو سارے چھوٹے چھوٹے بندر ایک جٹ ہو گئے، اور ایک جٹ ہو کر جیسے قریب آیا اس کے اوپر حملہ کر دیا. کوئی اس کی دم نوچ رہا ہے، کوئی پیچھے سے ہے، کوئی کان ہے، یہاں تک کہ اس کو بھاگتے ہوئے بنی رکا نہیں بڑا بندر جو ہے. یہ کس نے سکھایا ہے ان کو؟ جی اللہ رب العالمین نے.
کس نے سکھایا ہے؟ تو اللہ رب العالمین وکیل ہے، اس معنی میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے مخلوق کو اور اپنے بندوں کو ہر قسم کی بری چال سے، ہر قسم کی باعث ضرر چیز سے اللہ تبارک و تعالی نپٹنے کے لیے انہیں کیا ہے؟ اپنا طریقہ بتایا ہے۔ اسی لیے بندوں سے، مومن بندوں سے اللہ تبارک و تعالی نے یہ مطالبہ کیا ہے کہ اپنی طرف سے دفاع کرنے والا حقیقی کس کو سمجھیں؟ کس کو سمجھیں؟ اللہ کو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان عبادی، شیطان کے بارے میں، ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، میرے بندے جو حقیقی میرے بندے ہیں، جو مجھے اپنا وکیل مانیں گے، جو ہم کو اپنا، جو میرے اوپر توکل اور بھروسہ کریں گے، اے شیطان تیرا ان پر کوئی زور نہیں چلے گا۔ وَكَفَى بِرَبِّكَ وَكِيلًا، تیرے رب کو وکیل ہونے یعنی کیا؟ یعنی دفاع کرنے والا، شیطان کے نقصان سے، شیطان کی چالوں سے بچانے والا کون ہے؟ اسی لیے آپ ذرا یاد کریں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب اللہ تبارک و تعالی کے دین کی تبلیغ کی وجہ سے ان کے ساتھ ان کی قوم نے کیا کیا؟ جلا دینا چاہا نا، آگ میں ڈالنا چاہا نا، تو ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے اسی نام وکیل کا سہارا لیا تھا۔ کیا لیا تھا؟ وکیل کا۔ حسبی اللہ ونعم الوکیل، کیا فرمایا ابراہیم نے؟ حسبی اللہ ونعم الوکیل، یہ اللہ تعالیٰ کافی ہے اور وہی بہترین کارساز ہے۔ صرف یہی نہیں ساتھیو، اللہ تبارک و تعالیٰ کو وکیل ماننے، اللہ تعالیٰ کی وکالت پر ایمان لانے کا ایک مظہر ہمارے سامنے یہ بھی ہونا چاہیے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے خوف بھی کھائیں۔ وہ کیسے؟ اس طریقے سے کہ اللہ تعالیٰ کے وکیل ہونے کا ایک معنی ضامن ہونا ہے، بتایا تھا نا، وکالت کا معنی کیا ہے؟ ضمانت۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمارے تمام اعمال، چھوٹے بڑے تمام کام، ہماری تمام باتیں، ہمارے تمام قول کے اوپر اللہ تبارک و تعالی کفیل اور گواہ اور ضامن ہے، اس کا، اس کو جمع کر کے رکھا ہے اور قیامت دن ہمارے سامنے پیش کر دے گا۔ اسی لیے تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ کیا کہا تھا؟ ابھی آیت پڑھی تھی، کیا ہے؟ قال اللہ علی ما نقول، تم لوگ وعدہ کر رہے ہو نا کہ اس کے ساتھ کوئی دھوکہ نہیں کرو گے، یوسف جیسا کی حرکت اس کے ساتھ نہیں کرو گے، تو اب میرے پاس اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں کہ میں اس پر کس کو گواہ بنا رہا ہوں؟ اللہ کو۔ اگر تم نے کچھ غلطی کیا تو قیامت دن تمہیں اس کا جواب دینا ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے وکیل ماننے کے اندر کیا ہے؟ یہ ساری چیزیں داخل ہیں۔ علی کل حال ساتھیو، باتیں اس سلسلے میں بہت ہیں، لیکن میں آگے چلتا ہوں اپنی بات کو بڑھانے کے لیے، اس لیے کہ جو اہم چیز جو میرا مدعا ہے وہ یہ ہے کہ اس وکیل کا ماننے کا اثر ہماری زندگی میں کیا ہونا چاہیے۔ اس سے پہلے آپ یہ جانیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وکیل ماننا، یہ وکالت جو ہے یہ ایک عام بھی ہے اور خاص بھی ہے، ایک عام ہے اور خاص ہے۔ عام معنی میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام مخلوقات کا خالق ہے، رازق ہے، ان کے معاملات کا انتظام کرنے والا ہے، ان کی روزی کے اسباب مہیا کرنے والا ہے، کافر کو بھی اور مومن کو بھی، انسانوں کو بھی اور جانوروں کو بھی، بڑے سے بڑے جانور کو بھی اور چھوٹی سے چھوٹی چڑیا کو بھی، چیونٹی کو بھی اللہ تعالیٰ وہی روزی دیتا ہے، اور روزی کے حفاظت کے وہ طریقے بتاتا ہے کہ ہم اور آپ، ایک چیونٹی ہے نا، آپ سمجھتے ہیں نا، یہ جن دنوں میں گلے ہوتے ہیں اس کو جمع کر لیتی ہے، بارش کے موسم میں اس کو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے ساتھیوں، آنکھوں سے، ہم دیہاتی لوگ ہیں، بکریاں چرایا کرتے تھے جا کر کے، جانور چرایا کرتے تھے جنگلوں اور باغات میں جا کر کے، برسات میں ذرا سا اگر موسم خشک ہوا، دھوپ نکلی تو چیونٹیاں اپنے گلے کو باہر نکال کر کے سکھاتی ہیں،
اس کو. اور چیونٹیوں کی خاصیت یہ ہے کہ جو دانہ اگر صحیح سالم رہے تو وہ اگے گا تو اس کو 2 حصوں میں بانٹ کر رکھتی ہیں. اور بعض دانے ایسے ہیں کہ اگر ان کو 2 حصوں میں کر دو پھر بھی اگتے ہیں. جیسے کوئی دیہاتی نہیں ہے دھنیا ساتھ جس کو کام نہیں چلتا تمہارا ہے کہ نہیں ہے, اس کو 2 حصہ کر کے ہے کہ نہیں ہے, تو اس کو 4 حصوں میں تقسیم کرتی ہے چیونٹی. یہ کس نے سکھایا ہے اس کو؟ یہ اللہ تعالیٰ کی کفالت ہے. روزی کی کفالت لیا ہے اللہ تعالیٰ نے, روزی کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے لی ہے. تو ایک عام کفالت ہے جو تمام مخلوقات کے ساتھ ہے. کسی کو اللہ نے اس سے بری, کس سے محروم نہیں رکھا ہے. چاہے اللہ کا شکر گزار ہے یا اللہ کا ناشکرا ہے, چاہے مومن ہے چاہے کافر ہے, چاہے اللہ کی عبادت کرتا ہے یا اللہ کے ساتھ کفر کر رہا ہے, انکار کر رہا ہے. ہر ایک کو اللہ تعالیٰ ہر ایک کی روزی کی ضمانت اللہ نے. دوسرا معنی جو ہے وہ کیا ہے؟ خاص ہے. اسی لیے اللہ نے فرمایا اللہ خالق کل شیء وہو علی کل شیء وکیل. اللہ خالق کل شیء, اللہ تعالیٰ ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے. وہو علی کل شیء وکیل, اور ہر چیز کے اوپر وکیل کون ہے؟ وہی ہے. چیونٹی پر بھی ہے, ہاتھی کے اوپر بھی ہے, زرافہ کے اوپر بھی ہے, انسان پر بھی ہے, اور عرب والوں پر بھی ہے, اور عجم والوں پر بھی ہے, مومنین پر بھی ہے, اور ہر ایک کے کیا ہے وہ ضمانت لیا. اللہ خالق کل شیء وہو علی کل شیء وکیل. دوسری چیز یہ ہے کہ خاص وکالت ہوتی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے خاص اور نیک بندوں کے ساتھ ہے. ان کی حفاظت کرنا, ان کی طرف سے دفاع کرنا, ان کی مدد کرنا, مشکل حالات میں ان کے ساتھ ہونا, ان کی تمام مشکل کو دور کرنا, یہ کس کا کام ہے؟ اللہ کا کام ہے. اور وہ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کا, اسی لیے دیکھیں گے اللہ تعالیٰ کے جتنے نیک بندے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسی اسم وکیل کا سہارا لیا کرتے تھے. حضرت داؤد علیہ, حضرت یعقوب کی مثال دی نا ہم نے. حضرت موسیٰ علیہ السلام, حضرت موسیٰ علیہ السلام جب مدین گئے اور دیکھا کہ کنویں کے اوپر, چشمے کے اوپر کچھ لوگ اپنے جانوروں کو پلا رہے ہیں, اور 2 بکریاں, 2 بچیاں کیا ہے کنارے ہو کر کے اپنے بکریوں کو روکے ہوئے ہیں. ان سے جا کر کے پوچھا کیا بات ہے, کیوں ایسا ہے؟ انہوں نے کہا کہ اصل بات یہ ہے کہ ہمارے باپ بڑے بوڑھے ہیں, ہم مجبور ہیں جانوروں کو لانے پر, اور چونکہ ابھی مردوں کی بھیڑ بھاڑ ہے اس لیے ہم اس بھیڑ میں, آج کی عورتوں کے طریقے سے نہیں کہ سب سے آگے گھس کر کے آگے بڑھ جاؤ, ہے نا, کنارے بیچاری کھڑی ہوئی تھی. لیکن انسان کی فطرت ہے, یہ فطرت ہے, حیا اللہ نے عورتوں کی اس میں رکھا ہے, فطرت میں رکھا ہے. اس لیے کہا لوگ جب چلے جائیں گے تو ہم بھی اپنے جانوروں کو پلا کر کے جائیں گی. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اچھا جانور مجھے دو. گئے, گھس کر کے جلدی سے نکالا, ان کو پلایا, بچیاں گھر واپس آ گئیں جلدی سے. باپ نے کہا ارے آج جلدی کیوں آئی ہو تم, روز آنا اتنی دیر لگتی تھی, آج کیوں اتنا جلدی آ گئی؟ تو بیان کرنے لگی کہ ایسا ایک نبی جوان آئے, اس نے ایسا کیا, اور بڑا طاقتور ہے, جس ڈول کو 2 3 آدمی اس نے اکیلے نکال کر کے میرے جانوروں کو پانی پلا دیا ہے. تو کہا جاؤ اس کو بلا کر کے لے کر کے آؤ. وہ آئی ہے نا, بلا کر لے کر کے گئی. اللہ کل حال قصہ لمبا ہے, قصہ بیان کرنے لگے تو شاید آپ کو اچھا بھی لگے, لیکن یہ کہ وقت نہیں رہے گا. تو اس نیک صالح مرد نے کہا کہ آدمی تو بڑا شریف زادہ لگ رہا ہے نا, اور اپنا قصہ بھی بیان کیا. اس سے بھی معلوم ہوا کہ یہ نبوت کا جو خاندان ہے اس گھرانے سے یہ تعلق رکھتا ہے. چہرے سے بھی اس کے نجابت و شرافت ظاہر ہو رہی ہے, اور ایسا لگ رہا ہے کہ یہ جھوٹ ہے, نہیں بولتا. اب گھر میں رکھنا ہے, اپنا نابینا ہیں یا سخت بوڑھے ہو چکے ہیں, اب ایک اجنبی مرد کو اپنے گھر میں جہاں جوان عورتیں ہیں کیسے رکھیں؟ تو اس کے لیے سب سے بہتر تھا کہ اپنی ایک بیٹی کی شادی ان سے کر دیں, ہے نا, ایک بیٹی کی شادی کر دیں تاکہ ان کا رہنا کیا ہے مناسب رہے, ہے کہ نہیں. اللہ کل حال تو کیا کہا کہ میں اپنی ایک بیٹی کی شادی تم سے تو کر رہا ہوں, لیکن 8 سال تمہیں ہماری خدمت کرنی ہوگی, بکریاں چرانی ہوگی. دیکھیں عورت کتنی مہنگی ہوتی ہے, اور آج ہم لوگ کہتے ہیں کہ نہیں عجیب ہے, یا تو
غیر ضروری زیادہ مہر ہے، یا دوسرے لوگ جو بڑے نیک بننا چاہتے ہیں وہ کیا ہے، وہ تھوڑی سی مہر رکھتے ہیں. دونوں غلط طریقہ ہے. عورت کی حیثیت، اس کی شان تو مہر ہونی چاہیے، ہے کہ نہیں ہے؟ یہ نہیں ہے کہ بس ہاں چلو آج کے ماحول میں بسا اوقات ایک جگہ میں کہ بھائی 3000 ہے. 3000 کیا ہے؟ مہر کیا چیز ہے؟ 3000 میں اس کو ایک چپل نہیں ملے گا، ہے بس، ہے کہ نہیں صحیح؟ ایک دن عید کا اگر کپڑا بنانا چاہے تو وہ نہیں مل پائے گا. 3000 کیا ہے؟ یعنی کہنے کا مطلب نہ ایسا ہو کہ ہاں بھائی 10-10 لاکھ لوگ 3-3 4-4 لاکھ، اور نہ ہی ایسا ہو کہ اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. مہر جو ہے مناسب ہونی چاہیے. علی کل حال بات یہ ہے کہ انہوں نے کیا کہا کہ 8 سال، اور اگر 10 پورا کر دو تو تمہاری مہربانی ہے. اور پھر بھی وہ بزرگ کیا کہہ رہے ہیں، میں جب بھی پڑھتا ہوں مجھے ہنسی آتی ہے کہ وما اريد ان اشق عليك، میں تمہارے اوپر سختی نہیں کرنا چاہتا. جب بھی میں پڑھتا ہوں تو مجھے ہنسی آتی ہے، وما اريد ان اشق عليك ستجدني انشاءاللہ من الصالحین، من الصالحین، ہے نا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس وقت کیا کہا تھا؟ کوئی گواہ نہیں تھا ساتھیوں نا، کوئی ذمہ داری اٹھانے والا تھا نہیں تھا، نہ اپنی طرف سے نہ ان کی طرف سے. اب اپنی بات میں کیسے سچے ہوں گے؟ کون اس کی ضمانت دے گا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا؟ قال ايما الاجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وکیل. ايما الاجلين قضيت، جو مدت ہم نے پوری کر لیا. حالانکہ حدیث میں ہے کہ 10 سال کی مدت پوری کی ہے نا؟ 10 سال کی، 8 سال پہ چھوڑا نہیں، لیکن شرط لگا لی تھی کہ ايما الاجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول. اس پر گواہ کس کو بنا رہا ہوں؟ اللہ کو. تو اللہ تعالیٰ کے نیک بندے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسلام اور اس کی یہ صفت کا یہ اہتمام کرتے تھے، اور جانتے تھے کہ حقیقت میں ہماری کفالت، ہماری طرف سے وکالت، ہماری طرف سے دفاع، ہماری حفاظت، ہماری طرف سے ذمہ داری، ہماری طرف سے ذمہ لینے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے. اس لیے کہ اگر ایسا لوگوں نے نہیں کیا تو یہ دنیا ختم ہو جانے والی ہے. یہ سارا معاملہ کہاں پیش ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کے سامنے. اور آپ لوگوں نے صحیح بخاری کا وہ قصہ بھی آپ لوگوں نے سنا ہوگا. حضرت ابو ہریرہ کی جو روایت ہے کہ بنو اسرائیل کی ایک شخص کے مالدار کے پاس گیا اور کہا کہ مجھے کتنا چاہیے؟ 1000 دینار قرض دے دو. کتنا؟ 1000 دینار. معمولی ہے 1000 دینار اس وقت، ہاں نا؟ معمولی نہیں ہے نا. تو اس نے کہا کوئی گواہ لے آؤ. اس نے کہا گواہی کے لیے اللہ کافی ہے. اس نے کہا کوئی ضمانت لینے والا لے آؤ، کفیل لے آؤ. کہا کہ اللہ سے بہتر کفیل اور کون ہوگا؟ کہا تم نے سچ کہا. یہ ہے ایمان ساتھیوں، اس نام پر ایمان اور اس کی برکت دیکھیے. اس نے کہا کہ تم نے سچ کہا، اللہ تعالیٰ سے بہتر گواہ اور اللہ تعالیٰ سے بہتر ضمانت دینے والا کوئی نہیں ہو سکتا. اس کا نام تم نے لے لیا ہے نا، یہ لے جاؤ. دے دیا اور وعدہ کیا کہ ہاں بھائی اتنی تاریخ کو ہم واپس کر دیں گے. وہ لے کر کے انسان تجارت کے لیے کہیں دور سفر میں گیا. جب دیکھا کہ مدت پوری ہو رہی ہے اور ابھی میرا کام ختم نہیں ہوا، تو جلدی جلدی سے اپنا کام چھوڑ کر کے سمندر کے کنارے یا بڑی دریا جو کچھ بھی رہی ہو وہاں پر آیا کہ ہاں کوئی کشتی ملے. اس لیے کہ ہم نے اللہ کو گواہ بنایا ہے نا، اللہ کو کی ضمانت میں ہم نے یہ کام کیا ہے نا، تو مجھے کوئی سواری مل جائے تاکہ وقت پر پہنچ کر کے میں. جب بیچارہ آتا ہے تو بعض روایات میں ہے کہ کشتی جو اس وقت جانے والے تھے تھوڑی پہلے نکل گئی تھی، اور اب کوئی کشتی اس کو ملنے والی جلدی نہیں ہے. کھڑا افسوس کرتا رہا کہ کیا کروں. لیکن اللہ تعالیٰ یہ ہے، اللہ اپنے خاص بندوں کی طرف کا وکیل کیسے ہوتا ہے ساتھیوں، ان کا کفیل کیسے ہوتا ہے کہ یہ خاص لوگوں کے ساتھ ہے. مجھے یقین ہے کہ ہمارے بہت سے لوگوں کا اس قسم کے واقعات پر تعجب ہوتا ہے، لیکن تعجب ہمارے سامنے ایسے واقعات پیش آتے ہیں لیکن ہم اس پر توجہ نہیں دیتے ساتھیوں. اس کو یہیں پر روک کر کے میں بتاؤں، میرے 1994-95 میں وزٹ پر ہم نے اپنے والدین کو بلایا تھا. وہ آئے تھے یہاں پر، تو ان کو لے کر کے ظاہر بات ہے جو آتے ہیں سب سے بڑی خواہش کیا ہوتی ہے؟ عمرہ کرنا. اور لے کر کے گیا تو والد صاحب اس وقت میرے 90 سال کے قریب تھے اور ماشاءاللہ چل لیتے تھے، اور ویسے بھی ان کی عادت تھی چھڑی ڈنڈے کی، لیکن ایک ابھی بھی ڈنڈے کے الحمدللہ محتاج
نہیں تھے تو چھڑی وہ لیے ہوئے تھے، تو ہم لوگ تو ایک بار طواف کریں تو تھک جائیں، لیکن وہ بوڑھا کہ اس کو جو ہے بلکہ کلیم چھوٹا سا کہیں کہ بیٹے یہاں جب تک رہو طواف کر لو، نماز تو دوسری جگہ ہی پڑھ لو گے، لیکن یہ کہیں اور دوسری جگہ نہیں ملے گی تم کو۔ آج لوگوں نے بدعت کا طریقہ اپنا لیا، جا کے عمرہ کر کے آتے ہیں، جب سب سے اہم چیز جو طواف ہے، اور وہاں پر 2 رکعت نماز پڑھو گے، ایک نماز کا کتنا لاکھ کا ثواب ملے گا۔ اسے بھولے ہوئے ہیں لوگ۔ شیطان کس طریقے سے لوگوں کی باتیں فاسد کرنے کے لیے غلط راستے پر ان کو لگا دیتا ہے۔ تو وہ کرتے رہے اور کہے کہ جب میں تھک جاتا ہوں تو سامنے کوئی رہتا، اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر چلتا رہتا ہوں، اور لوگ پیچھے مڑ کے دیکھتا تھا کوئی بوڑھا ہے تو وہ بھی اپنا آہستہ آہستہ اسی کے سہارے طواف کر رہے ہیں۔ تو چھڑی لیے رہتے تھے، گئے تو طواف حتیم پر جو وہ نہیں بنا ہوا ہے دیوال ہے، اسی پر اپنی چھڑی رکھ دیا، لیکن وہاں کون کیا چیز بچنے والی ہے۔ واپس آئے تھوڑی دیر میں تو دیکھتا ہوں ان کے ہاتھ میں، ہم نے کہا چھڑی کیا ہوئی؟ کہا کسی نے لے لیا ہوگا۔ ہم نے کہا کوئی بات نہیں، چلتے ہیں بھی، آپ لے خرید دیتے ہیں۔ کہا کہ نہیں ملے گی میری چھڑی۔ کیا کہا؟ میں کہوں کہاں ملنے والی ہے، وہاں سے مل جائے گی کوئی، کئی بلدیہ والے جو کام صفائی والے ہیں لے کر کے ادھر ادھر کر دیا۔ کہا کہ نہیں ملے گی۔ پتہ نہیں اسی دن شام کو یا دوسرے دن طواف کر کے آتے تو یہاں چھڑی لے کر کے آ رہے ہیں اپنے ہاتھ میں۔ کہا میں کہنے کہ ملے گی میری چھڑی، ضائع نہیں ہوگی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ پر اعتماد کا معاملہ ہوتا ہے ساتھیوں۔ ہم لوگ اپنی کمی اور اپنی کوتاہی، یہی میں توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات، اس پر ہمارا اعتماد اور یقین بڑا کمزور ہے ساتھیوں، اس پر توجہ دینی چاہیے، ورنہ اللہ تعالیٰ حسبی اللہ و نعم الوکیل، اس سے بہترین کارساز کوئی اور نہیں ہے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ، اسی کو وکیل بناؤ، اس سے بہتر وکیل وکالت کے لیے اس سے بہترین طرف کفایت کرنے والا کوئی نہیں ہو سکتا ہے۔ تو وہ شخص وہاں پر کھڑا ہوا اور ایک لکڑی لیتا ہے موٹی سی، اور اس کے اندر کیا کرتا ہے، جگہ بناتا ہے، اس میں 1000 دینار رکھ دیتا ہے، اور اوپر سے موم کر کے کہتا اے اللہ تعالی، ہم نے تیرے فلاں بندے سے 1000 دینار قرض لیا تھا، اس نے گواہ مانگا تو ہم نے تجھے گواہ بنایا تھا، اس نے ضمانت اور کفالت مانگی تو ہم نے تیری کفالت میں دیا تھا، آج میں نہیں پہنچ سکتا ہوں، لہذا یہ مال تیرے حوالے کر رہا ہوں میں، اور سمندر میں دریا میں ڈال دیا۔ اور دیکھتا رہا، جب غائب ہو گیا اس کی نظر تو واپس آ گیا۔ ادھر سے وہ شخص دیکھا ہے کہ تاریخ پوری ہو گئی ہے، 1000 دینار معمولی چیز اس وقت ہے، اس وقت معمولی چیز نہیں 1000 دینار، 13-14 ہزار ریال ہوگا اس وقت، ہے نہیں ہے؟ اگر روپے میں کنورٹ کرو کتنا ہو جائے گا، ہے کہ نہیں ہے؟ تو یہ معمولی چیز نہیں ہے، اور اس وقت تو وہ دیکھا کہ چلتے ہیں، وقت پورا ہو گیا، 1 دن باقی ہے، دیکھیں وہ شخص آتا ہے کہ نہیں آتا ہے۔ سمندر کے کنارے جاتا ہے، دیکھتا ہے کشتی آتی ہے، بڑی امید کیا رہا ہوگا کہ اس میں وہ شخص ہوگا، لیکن اس میں وہ شخص موجود نہیں ہے۔ تھوڑی دیر بیٹھا افسوس کرتا رہا تو کیا دیکھتا ہے، ایک لکڑی تیرتی ہوئی کنارے آ گئی۔ کہا چلو کچھ نہیں تو کم سے کم گھر والوں کے لیے جلانے کے لکڑی تو لے کر کے چلیں، ہم جلانے کے لکڑی تو لے کر کے چلیں۔ وہ لکڑی لے کر کے آیا اور جیسے اس کو توڑنا چاہا، جیسے کہاڑا مارا تو فٹ سے پھٹی اور 1000 دینار باہر آ گئے، اور اس میں اس نے وہ ورقہ لکھ کے رکھا تھا کہ بھائی یہ تمہاری امانت ہے، میں تمہیں دے رہا ہوں، اس لیے کہ تم نے ہم سے گواہ مانگا تھا، ہم نے اللہ کو گواہ بنایا تھا، تم نے ہم سے ضمانت مانگی تھی، ہم نے اللہ کو کفیل بنایا تھا، اس لیے یہ اللہ کے حوالے کر رہا ہوں، تم تک پہنچا دے گا۔ پھر اس کے بعد کوشش کرتا رہا، جب کشتی ملی آتا ہے تو 1000 دینار لے کر کے اس کے گھر میں جاتا ہے کہ بھائی معذرت چاہتا ہوں، وقت نہیں مل سکا، مجھے سواری نہیں مل سکی، میں لیٹ ہو گیا، معاف کرنا یہ اپنی۔ تو اس نے کہا تمہاری امانت تو پہنچ چکی ہے، اللہ نے پہنچا دیا ہے، اللہ نے تمہاری امانت پہنچا دی ہے۔ کہا وہ کیسے؟ کہا کہ ایسا ایسا قصہ ہے ساتھی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی خاص کفالت اور وکالت ہے ساتھی، اللہ تعالیٰ کی خاص ہے جو اپنے مومن بندوں کے ساتھ ہوا کرتی، جو اپنے اللہ تعالیٰ پر یقین رکھتے ہیں اور ایمان لے آتے ہیں۔ علی کل حال ساتھیوں، وقت بہت زیادہ ہو گیا، لیکن یہ ہے کہ ذرا تربیتی پہلو پر تھوڑی سی روشنی ڈال لیں۔ دیکھیے پہلی چیز یہ ہے
کہ ہمارا اور آپ کا ایمان اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس پیارے نام اور اس سے جو تقاضے ہیں جو ہم نے ذکر کیا اس پر ہونا چاہیے، اس پر ہمارا ہونا چاہیے کہ سارے عالم کی کفالت کون کر رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کر رہا ہے۔ سارے عالم کا انتظام کون کر رہا ہے؟ ضمانت ہر مخلوق کی روزی کی کس نے لی ہے؟ اور صرف یہی نہیں، ہر مظلوم کے بدلے کی بھی ضمانت لی ہے، وہ قیامت دن لے کر کے رہے گا۔ اس دنیا میں چاہے جو جتنا ظلم ڈھالے کسی کے اوپر، کوئی قوم کسی کے اوپر کتنا ظلم کر لے، اللہ کے بندوں کو نمازیوں کو جتنا چاہے تنگ کر لیں، یہ ساری کی چیزیں اللہ تعالیٰ نے جمع کر کے رکھی ہیں۔ اس پر گواہ اور ضامن کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے، اور وہ رہے گا وہاں پر۔ اسی لیے جب ظالم قیامت کے دن حاضر ہوگا اور انکار کرنا چاہے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی زبان پر تالا لگا دے گا، اور اس کے ہاتھ سے، اس کے پیر سے، اس کے جسم سے گواہی لے گا نہیں۔ یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم بما کانوا یعملون۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس نام کے اوپر ہمارا اور آپ کا ایمان ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ جو ذات اتنی اعلیٰ صفات ہے، اتنی اعلیٰ صفات کی حامل ہو، مخلوق کی روزی کا ضامن بھی ہے، ان کی حفاظت بھی کرتا ہے، اور یہ سب بندوں سے بغیر کسی عوض کے کرتا ہے۔ محتاج ہے اللہ تعالیٰ ہماری مزدوری کا؟ جی، ہماری نماز کا محتاج ہے؟ ہمارے کسی نیکی کا محتاج ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ نے، دنیا کا کوئی وکیل ہے بغیر پیسے کے، یا ایک ہی آپ کا کوئی بڑا رشتہ دار ہو، بھائی آپ کا بیٹا ہو، آپ کا باپ ہو، آپ کا بھائی ہو، ہے کہ نہیں؟ ہے نا؟ لیکن وہ بھی جو کاغذات لگتے ہیں اس کا پیسہ تو لے گا ہی، ہو ہے کہ نہیں ہے؟ تو بغیر پیسے کے، لیکن اللہ تعالیٰ وکیل ہے، لیکن وہ بغیر کسی عوض کے ہماری۔ لہذا جو ذات ایسی ہو، اولاً ساتھیو ہمیں زبان سے اس کا اعتراف کرنا چاہیے، زبان سے اس کا، اور ان کلمات کا بکثرت ورد کرنا چاہیے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے وکیل ہونے اور اس کے صفت وکالت کا ذکر ہے، اس کا بکثرت ورد کرنا چاہیے۔ جیسے صبح و شام حسبی اللہ ونعم الوکیل۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر سے کیا کہا تھا، حضرت ابو سعید خدری سے کیا کہا تھا، حضرت ابو ہریرہ سے بھی کہا، اکثر من قول لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اس میں بھی کیا ہے، معاملہ کس کے سپرد کیا گیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے سپرد۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ سے کہا تھا، جیسے حضرت انس بن مالک کی روایت ہے، اور امام النسائی رحمہ اللہ اپنی کتاب عمل اليوم واللیلہ میں نقل کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، یا بنیتی، اے میری بیٹی، ما یمنعک ان تسمعی ما اوصیک بہ ان تقولی اذا اصبحت و اذا امسیت یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لی شعنی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین۔ اے میری پیاری بیٹی، جو میں تجھے وصیت کر رہا ہوں اس میں کوتاہی کیوں کرتی ہے؟ دیکھو، صبح و شام تم یہ دعا ضرور پڑھا کرو، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اے حی، اے قیوم، تیری رحمت کے وسیلے سے میں آپ سے مدد چاہتی ہوں، اصلح لی شعنی کلہ، میری تمام معاملات کو تو درست کر دے، ولا تکلنی، اور مجھے ایک لمحے کے لیے بھی اپنے حوالے نہ کر۔ کس کے؟ تو اپنے حوالے، اپنی کفارت میں ہم کو، اپنی وکالت میں ہم کو لیے رہا، ہے کہ نہیں؟ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اور آپ کو اس کا اہتمام، اسی لیے ساتھیو گھر سے نکلنے کی جو دعا ہے اسے نہیں بھولنا چاہیے۔ گھر سے نکلنے کی دعا کیا ہے؟ بسم اللہ توکلت علی اللہ۔ وکیل کس کو بنایا گیا؟ اللہ کو۔ یہ چیزیں جو انسان بھول رہا ہے، اس کا مطلب اللہ تعالیٰ کے وکیل ہونے پر اس کا ایمان نہیں ہے۔ ثانیاً، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی چاہیے، کم سے کم ہم سے جو کچھ ہو سکے اللہ تعالیٰ کم سے کم کچھ حق تو ادا کریں نا۔ وہ ہماری اتنی حفاظت کر رہا ہے،
ہماری روزی کی ضمانت لیا ہوا ہے، ہمارے طرف سے مصائب اور پریشانیوں کو اللہ تعالیٰ دور کرتا ہے، سب کچھ کر رہا ہے، ہم بوڑھے ہو جاتے ہیں تو ہماری خدمت کے لیے ضمانت اللہ نے لی کہ نہیں لی ہے؟ جی، بچوں کی شکل میں۔ آج تو یہ بدعت ہے کہ ہم دو ہمارے دو، اسی لیے کیا ہے، جب بوڑھے ہو جاتے تو اولڈ ودراشرم میں بھیج دیا جاتا ہے کہ نہیں ہے؟ یہی تمہاری دنیا میں اللہ تعالیٰ تمہیں اس کی سزا دے رہا ہے۔ ہم دو ہمارے دو کا نعرہ لگانے والوں کو دنیا میں سزا دے رہا ہے کہ وہ دونوں تمہاری خدمت پھر نہیں کرتے، تمہارا ٹھکانہ کہاں ہوتا ہے؟ جی ہاں، اولڈ ہاؤس کے علاوہ اور کچھ ہوتا نہیں ہے۔ تو جو اللہ تعالیٰ اتنا ہے کہ ساتھیوں، اس لیے ہمارا فطری نظام، ہمارے آپ کے ہاں دیکھیں، ہندوستان پاکستان کی بات میں کر رہا ہوں، ہمارے یہاں اللہ کی قسم بوڑھوں کی کتنی قدر ہوا کر، ذرا سوچیں آپ، ہے کہ نہیں؟ بوڑھوں کی قدر ہوتی تھی نہیں ہوتی تھی؟ قدر کرتے تھے نا۔ اور آج بھی ایک بوڑھا اگر بس پر سوار ہو، اگر سمجھدار جوان بیٹھا ہے تو فوراً اٹھ جائے گا، چاہے وہ مومن ہو چاہے کافر ہو، آپ کو جائے، ہے کہ نہیں؟ اس بار ہم لوگ ابھی آ رہے تھے ایئرپورٹ پر، ہم قاری صاحب جس لائن میں تھے، وہ جو ہے آفیسر اٹھ کر کے کہیں چلا گیا تو اس نے کہا ادھر جاؤ، تو دوسرا جو آفیسر اس نے کہا کہ لائن، ہم لوگوں نے کہا کہ ہم اتنی دیر سے لائن میں پیچھے جائے لائن، تو وہاں پر ہماری اور یہ بات سنتے ہی ایک عورت ساتھیوں، مسلمان نہیں ہے، غیر مسلم عورت ہے، لڑکی ہے، مشکل سے رہی ہوگا 18-20 سال کی، اس نے کہا چچا آپ یہاں آئیے، اپنی جگہ ہٹ کر کے ہم لوگوں کو کھڑا کر دیا۔ یہ ہمارے یہاں بوڑھوں کی عزت ہے کہ نہیں ہے؟ یہ ضمانت کس نے دی ہے؟ یہ نرمی اس کے دل میں کس نے ڈالا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ڈالا ہے۔ تو یہ سوچنا چاہیے کہ جو ذات ہمارے لیے اس قدر مہربان ہو، ہمیں اور آپ کی کم سے کم اس کی عبادت تو کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے؟ اسی لیے قرآن مجید میں وکیل کے ساتھ اور توکل کا، اللہ نے عبادت کے ساتھ توکل کا ذکر کیا، فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اس کی عبادت کرو۔ اور اسی طریقے سے تیسری چیز، ایسی ذات سے ساتھیوں محبت کی جائے جس نے ہمارے لیے اتنے انتظام کیے ہیں، اور ایسی ذات سے امیدیں بھی رکھی جائیں، اور اس کے اوپر توکل اور اعتماد بھی کیا جائے۔ ساتھیوں خیر بات لمبی ہے، چوتھی چیز یہ ہے کہ تیسری چیز یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کفالت اور وکالت کو قبول بھی کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ کفالت اور وکالت کو قبول بھی کیا جائے، اس طرح کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے، جب ہم نے اسے وکیل مان لیا، اپنی روزی کا ذمہ دار مان لیا، اپنی مدد کا ضامن مان لیا، تو ہم اپنی بھی کوشش کریں، پھر بھی جو بھی نتیجہ نکلے ہمارا دل اس کے اوپر کیا ہونا چاہیے؟ مطمئن ہونا چاہیے، ہے کہ نہیں؟ ہم نے مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ کو اپنی روزی کا کفیل ذمہ دار مانا ہے کہ نہیں مانا؟ کہ ہمارے لیے اس نے کیا سمجھا ہے؟ یہی مناسب سمجھا ہے۔ اسی طریقے سے اگر ہمیں کوئی آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کی وکالت اور شہادت اور ضمانت دیتا ہے تو ہمیں اس کو قبول کرنا چاہیے، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وکالت کو اس نے قبول کیا، ان کے سسر نے قبول کیا نا، اور جس نیک آدمی کا جو ہم نے قصہ بیان کیا ہے، اس کے سامنے کیا کہا؟ اللہ کی ضمانت دیتا ہوں، تو اس نے قبول کیا نہیں قبول کیا؟ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کے اس نام کے وسیلے سے دعا بھی کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ کے۔ اور قرآن حدیث اور قرآن میں ساتھیوں بہت سی جگہیں ایسی ہیں، بہت سی، خاص طور پر اس وقت امت مسلمہ جن حالات اور پریشانی سے گزر رہی ہے، اللہ تعالیٰ کے بندے ان پر جو ظلم کر رہے ہیں، اپنے کو اللہ کی مخلوق سمجھتے ہوئے بندے، ایسے موقع پر یہ اللہ تعالیٰ کا نام وکیل، اس کا واسطہ لینا، اس کا وسیلہ، اس کا سہارا لینا بہت ضروری ہے ساتھیوں، بہت ضروری ہے۔ مثال کے طور پر اگر انسان سخت گھبراہٹ اور پریشانی کے عالم میں ہے تو اسے اللہ تعالیٰ کے اس نام کا وسیلہ لینا چاہیے، اس صفت کا وسیلہ لینا چاہیے۔ مسند احمد کے اندر، سنن ابو داؤد میں، سنن ترمذی میں حضرت ابو بکرہ کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دعوات المکروب، پریشان حال جو ہے اس کی دعا کیا ہے؟
الجھنوں کا شکار، مشکلات کا شکار جو ہے اس کی دعا کیا ہے؟ یہ دعا ہے اللہم رحمتک ارجو، اے اللہ تعالی ان حالات میں مجھے تیری رحمت ہی کی امید ہے، وَفَلَا تَكِلْنِي إِلَىٰ نَفْسِي طَرْفَةَ عَيْن، مجھے اپنے حوالے ایک لمحہ کے لیے بھی نہ کیجئے، میرا وکیل کون بنے؟ اللہ تعالیٰ تو بن جا۔ اسی طریقے سنن ترمذی میں روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار صحابہ اکرام کے سامنے جب یہ بیان کیا کہ میں دنیا کی لذتوں سے کیسے مطمئن، کیسے لذت اندوز ہوں دنیا کی نعمتوں سے، جبکہ سور پھونکنے والا فرشتہ سور کو اپنے منہ میں رکھ کر کے انتظار کر رہا ہے کب اسے سور پھونکنے کا حکم ہوتا ہے۔ یہ سننا تھا کہ صحابہ کرام پریشان ہو گئے، انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول جب آپ کا یہ حال ہے تو ہمارا عالم کیا ہوگا، ہم کیا کریں؟ آپ نے فرمایا تم کہو حسبنا اللہ ونعم الوکیل علی اللہ توکلنا۔ اسی طریقے سے ساتھیو، کوئی شخص ہے جس کے اوپر ظلم کیا جا رہا ہے، ظلم ہو رہا ہے، اس کو تنگ کیا جا رہا ہے، مارا جا رہا ہے، منہ لنچن کا شکار وہ شخص ہو جا رہا ہے، تو ایسی صورت میں بھی کیا ہونا چاہیے؟ اسے اللہ تعالیٰ کے اس نام کو وسیلہ لینا چاہیے۔ صحیح بخاری میں وہ لمبی سی حدیث جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 3 بچوں کا ذکر کیا ہے جو ماں کی گود میں رکھتے رہتے ہوئے انہوں نے بات کی تھی، ان میں سے ایک شخص کے بارے میں ہے کہ ایک عورت اپنے بچے کو دودھ پلا رہی تھی، چھاتی سے لگائی ہوئی تھی کہ ادھر سے ایک شخص بڑا ہی خوبصورت ہے، بڑے ہی اچھے سواری کے اوپر سوار ہے، اچھا لباس پہنے ہوئے ہے اور بڑے ہی متکبرانہ انداز میں ادھر سے ٹھک ٹھک کرتا ہوا چلا جا رہا ہے۔ تو ماں نے کہا اے اللہ تعالیٰ میرے بچے کو بھی ایسا بنا، یعنی ایسے ہی حالات کا ہو۔ تو اس بچے نے کیا کیا؟ اپنی ماں کی چھاتی کو چھوڑا، اس کی طرف دیکھا اور کہا اے اللہ تعالیٰ مجھے اس جیسا نہ بنا۔ ماں نے کہا عجیب یہ کیا، اور پھر دودھ پینے لگا، بلکہ راوی کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی انگلی ایسے لے کر کے بتانے لگے کہ ایسے پھر دودھ پینا شروع کر دیا۔ اتنے میں ایک لونڈی کو لے کر ادھر سے گزر رہے تھے، کالی لونڈی تھی، اسے گھسیٹ رہے تھے، مار رہے تھے، کہتے تھے تو نے زنا کیا ہے، وہ کہتی تھی حسبی اللہ ونعم الوکیل، کہتے تھے تو نے چوری کی ہے، وہ کہتے تھے حسبی اللہ ونعم الوکیل۔ تو اس ماں نے کہا اے اللہ تعالیٰ میرے بچے کو ایسا نہ بنا۔ تو بچے نے پھر چھاتی ماں کی چھوڑی، اس طرف دیکھنے لگا اور کہا اے اللہ تعالیٰ مجھے ایسے ہی بنا دے۔ ماں نے کہا عجیب گھامڑ ہے، بیوقوف ہے، تو پاگل ہو گیا ہے کیا، تو یہ کیا کر رہا ہے؟ تو وہ کہتا ہے اے ماں جس کے بارے میں تو کہہ رہی تھی میرے بیٹے کو ایسا بنا، وہ ظالم اور متکبر انسان تھا، اس لیے میں نہیں چاہتا کہ میں ایسا بنوں۔ اور جسے کہہ رہے تھے لوگ مار رہے تھے، کہہ رہے تھے تو نے چوری کیا ہے، حالانکہ اس نے چوری نہیں کیا تھا، کہہ رہے تھے تو نے زنا کیا ہے، حالانکہ اس نے زنا نہیں کیا تھا، وہ بری تھی۔ اس لیے ہم نے کہا کہ مجھے ایسے ہی گناہوں سے بری، اے اللہ تعالیٰ میں مظلوم بن جاؤں لیکن ظالم نہ بنوں۔ تو وہ کیا کہہ رہے تھے ساتھیو؟ حسبی اللہ ونعم الوکیل۔ علی کل حال ساتھیو باتیں تو اس سلسلے میں اور بھی ہیں اور بہت سے مواقع ہیں، یہ چیز باقی میں شیخ نصیر الدین صاحب کے لیے چھوڑ دے رہا ہوں، وہ آپ کے رکھیں گے، اس لیے کہ وقت کہاں مجھے پون گھنٹہ ہونا تھا، 1 گھنٹے سے بھی زیادہ ہو گیا۔ مجھے معلوم ہے کل آپ لوگوں کی ڈیوٹی ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اللہ تعالیٰ اپنے ناموں اور صفتوں پر ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اللہ تعالیٰ کے ناموں کو صحیح طور پر سمجھنے، اس کے تقاضے کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری اور آپ کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا اور آپ کا یہاں پر جمع ہونا قبول فرمائے۔ یہاں جمع ہونے کی برکت سے اے اللہ تعالیٰ اس دنیا میں بھی ہمارے وکالت فرما اور آخرت میں بھی ہماری وکالت فرما۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔